الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق جو ہے اس میں منطق کی ایک اصطلاح کی وضاحت، مناطقہ کسی چیز کی حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں، اس کی وضاحت اور اس سوال کا جواب کس طریقے سے دیا جائے اس کا طریقہ بیان کیا ہے۔ جب کسی چیز کی حقیقت دریافت کرنی ہوتی ہے تو مناطقہ ما ہوا کی اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی چیز کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے مناطقہ نے ما ہوا کا لفظ یا ما ہوا والا کلمہ متعین کیا ہوا ہے۔ انہیں جب پوچھنا ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے تو سوال کرتے ہیں الانسان ما ہوا، یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی ماہیت کیا ہے۔ ما ہوا کے ذریعے کسی چیز کی ماہیت دریافت کی جاتی ہے، جیسے الانسان ما ہوا، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اب جواب کیسے دیا جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ سوال جس انداز کا ہوگا جواب بھی اسی انداز پر دیا جائے گا۔ سوال میں ایک ہی جز پوچھا گیا ہے الانسان ما ہوا، تو جواب بھی ایسا آئے گا کہ جو انسان کی مکمل حقیقت کو واضح کر دے۔ اگر سوال میں ایک سے زائد چیزیں لے لی جاویں، جیسا کہ ابھی ہم آگے اسی سبق میں پڑھیں گے کہ انسان، بیل، بکری کی حقیقت کیا ہے، تو اب ہمارے سوال میں 3 چیزیں آ گئی: انسان، بیل اور بکری۔ اب جواب میں ایسی چیز آنی چاہیے کہ جو ان تینوں کو شامل ہو اور دوسری کوئی چیز جس میں یہ حقیقت نہ پائی جاتی ہو وہ اس میں شامل نہ ہونے پائے۔ سمجھیں گے آگے انشاءاللہ۔ ما ہوا کے جواب میں کبھی حقیقت مختصہ آتی ہے اور کبھی حقیقت مشترکہ۔ ایک چیز کے بارے میں سوال ہو تو حقیقت مختصہ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت مختصہ وہ حقیقت ہے جو کسی چیز کے ساتھ خاص ہو، جیسے حیوان ناطق انسان کی حقیقت مختصہ ہے، مخصوص حقیقت ہے،
انسان کے علاوہ کسی دوسری میں نہیں پائی جاتی. حیوان ناطق، حیوان صاہل، یہ گھوڑے کی حقیقت مختصہ ہے، کسی دوسرے حیوان میں نہیں پائی جاتی. حیوان ناہق، گدھے کی حقیقت مختصہ ہے، کسی دوسرے کے اندر نہیں پائی جاتی، وغیرہ. تو ما ہوا کے جواب میں کبھی حقیقت مختصہ آتی ہے اور کبھی حقیقت مشترکہ. اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر ما ہوا سے ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، جیسے اوپر ہوا، تو جواب میں حقیقت مختصہ آئے گی. جیسے پوچھا جائے کہ الانسان ما ہوا، جواب ہوگا حیوان ناطق. مثال تبدیل کر لیں، پوچھا جائے الفرس ما ہوا، تو جواب آئے گا حیوان صاہر. پوچھا جائے الحمار ما ہوا، جواب آئے گا حیوان ناہق، وغیرہ. اور اگر ما ہوا سے دو یا زیادہ چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے تو جواب میں حقیقت مشترکہ آئے گی. مشترکہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اجزاء یا جتنی جزئیات کے بارے میں سوال ہوا ہے وہ تمام جزئیات پر مشترکہ طور پر جو حقیقت بولی جا سکتی ہو وہ حقیقت آئے گی. حقیقت مشترکہ وہ حقیقت ہے جو ایک چیز کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ کئی چیزوں میں مشترک ہو. جیسے کہ حیوان حقیقت مشترکہ ہے انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ کے درمیان، اور حقیقت مشترکہ کا دوسرا نام تمام مشترک ہے. حقیقت مشترکہ کا دوسرا نام تمام مشترک ہے، ہماری کتاب میں آ رہا ہے. اگر ما ہوا سے دو یا زیادہ چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے تو جواب میں حقیقت مشترکہ آئے گی. جیسے پوچھا جائے انسان، بیل، بکری کی ماہیت کیا ہے، تو جواب ہوگا حیوان، کیونکہ یہی چیز ان تینوں کی حقیقت مشترکہ ہے. جواب میں جسم نہیں آئے گا. یہاں سے پہلے تھوڑا سا ہم ایک فائدے کی بات سمجھ لیں کہ جنس جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں وہ جنس ہی حقیقت مشترکہ یا جن تمام مشترک ہے. یہ اجناس کل 4 ہیں: جوہر سب سے اوپر، جسم دوسرے نمبر پر، جسم نامی تیسرے نمبر پر، اور حیوان چوتھے نمبر پر. سب سے اوپر اعلیٰ درجہ جوہر کا، اس کے بعد جسم، اسی کا دوسرا نام ہے جسم مطلق، تیسرے نمبر پر جسم نامی، اور چوتھے نمبر پر حیوان. یہ ترتیب یاد رکھیں گے. اب جب یہ ترتیب یاد رہے گی تو ہمارا جو سوال ہے انسان، بیل، بکری، اس کے لیے ہمیں قریب ترین جو جنس ہوگی اس جنس کا سہارا لینا پڑے گا. یہ بالکل ذہن سے قریب کرنے کے لیے بول رہا ہوں. جن جزئیات کے بارے میں سوال کیا جائے ان جزئیات کی قریب ترین جو جنس ہوگی جواب میں اس جنس کا استعمال کیا جائے گا. اس سے اوپر والی جنس کا استعمال نہیں کریں گے. انسان، بیل، بکری، اس کی قریب ترین جنس جو ہے وہ حیوان ہے. اس کے اوپر جسم نامی ہے، اس کے اوپر جسم مطلق ہے، اور اس کے اوپر جوہر ہے. اب جب انسان، بیل، بکری، یہ حیوان، اس کا جواب حیوان سے چلے گا بلکہ یہی آئے گا، تو اس کے اوپر والی جنسیں جسم نامی، جسم مطلق اور جوہر وغیرہ کا استعمال جواب میں نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ اگر آپ جسم نامی کا استعمال کریں گے تو انسان، بیل، بکری کے ساتھ درخت اور اگنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہو جائے گی. اگر آپ جسم نامی کے بجائے جسم کا استعمال کریں گے تو جمادات وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، جبکہ ان کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا. جواب میں جسم نہیں آئے گا کیونکہ وہ تمام مشترک نہیں ہیں. اور اگر سوال کے اندر درخت کو بھی شامل کر لیا جائے، انسان، بیل، بکری اور درخت، ان کی کیا حقیقت ہے،
پوچھا جائے انسان، بیل، بکری اور درخت کی حقیقت کیا ہے، تو جواب میں جسم نامی آئے گا، کیونکہ اب ان چاروں میں یہی حقیقت مشترکہ ہے، قریب ترین جنس یہی ہے، اس لیے کہ حیوان کہیں گے تو درخت کی حقیقت بیان نہیں ہو پائے گی، اور صرف جسم کا استعمال کریں تو وہ تو جن سے بعید ہے، جن سے قریب نہیں ہے اس کی، جسم نامی آئے گا کیونکہ اب چاروں میں یہی حقیقت مشترکہ ہے۔ اور اگر پتھر کو بھی سوال میں شامل کر لیا جائے، انسان، بیل، بکری، درخت اور پتھر کی حقیقت کیا ہے، تو اب جواب میں آئے گا جسم، یا کہہ لو جسم مطلق، اس لیے کہ ہم نے ایک چیز بڑھا دی ہے، اور وہ ہے پتھر۔ پتھر نہ جاندار ہے اور نہ بڑھنے والی چیز ہے، اگر جاندار ہوتا تو حیوان، اگر وہ بڑھنے والی اس کے اندر زیادتی ہوتی، جیسے درخت بڑھتے ہیں یا انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، تو وہ جسم نامی میں آتا، لیکن پتھر کے اندر یہ نہ جان ہے اور نہ اس کے اندر نمو کی صلاحیت ہے، اس لیے اس کے جواب میں لایا جائے گا جسم، تاکہ وہ تمام اجزاء کو شامل ہو جائے، کیونکہ اب یہی ان تمام کی حقیقت مشترکہ ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ما ہوا کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت دریافت کی جاتی ہے، اور حقیقت دریافت کرنے میں جن جزئیات کا استعمال سوال میں کیا جائے، ان جزئیات کی قریب ترین جنس کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ سوال کے جتنے جزئیات ہیں ان کی حقیقت بیان ہو جائے، اور دوسرا یعنی جن سے بعید کا کوئی فرد اس کے اندر شامل نہ ہونے پائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔